آخری پیغام یہ ماہ سیامی ہے جس کے آخری عشرے کے اندر بالخصوص ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے، برابر نہیں، ان سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔ یہی ماہ سیام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک آسمانوں کے دروازے، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو پابند سلاسل جکڑ دیتا ہے۔ یہی مہینہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ آپ نے عمرہ کیا ہوگا، جن ساتھیوں نے کیا ہے، نہیں کیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو یہ عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ دیکھیے عمرہ مقام سے احرام باندھنا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے، حجر اسود سے بسم اللہ اللہ پر کہہ کر دائیں طرف سے شروع کر کے 7 چکر لگا لینے، پھر 2 گانا ادا کر لینا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کر لینی ہے، بال کٹوا یا بلوا دینے، آپ کو عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ عمرہ ہی ہے جس وقت میں مرضی کریں، لیکن کمال دیکھیں کہ اگر اس مہینے کے اندر یہ عمرہ ہوگا تو اللہ اس کا ثواب ایک حج کے برابر عطا فرما دے۔ اس مہینے کے خصوصیات ہیں، اختصاصات ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سنایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر بھی بے نصیب ہے وہ حقیقت میں بے نصیب۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سیزن پا کر اللہ کی رحمتوں کے کھلے دروازے دیکھ کر بھی اس کے اندر نہیں داخل ہو پاتا، تو اس کا مطلب وہ بے نصیب آدمی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم خدا نخواستہ بے نصیبی کی طرف سے نہیں جا رہے۔ دن کے روزے ہمیں پروان ہو، رات کا قیام ہے ہم نفل کہہ کر آئیں بائیں شائیں ہو جائیں آرام کرنے کے لیے۔ ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جی کیا کریں جی، سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں جی، سارا دن تھک جاتے ہیں جی، جاب کرتے ہیں جی، زمینداری ہے جی، رقبہ داری بڑھائیوں کے کٹائیوں کا ٹائم ہے، تھریشنگ کا موسم ہے، سیزن ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یقیناً ہر چیز کا سیزن ہے، لیکن حضرات دیکھیے گا بھی سیزن۔ آپ اپنی دنیا کے لیے فکر کریں، ضرور کریں، لیکن آخرت کی فکر کس نے کرنی ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ اگر آج ہی آنکھ بند ہوگی تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کٹائیاں کر رہے تھے، تھریشر معاملات میں لگے ہوئے تھے، آپ دکانداری میں لگے ہوئے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا یہ جانا ہے کہ بتلاؤ فیما کنتم، کس عمل کے اندر تھے، کیا کرتے رہے تھے۔ قرآن پاک 5ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کا جب بھی بندہ پڑھتا ہے تو فرشتے پوچھتے فیما کنتم، کیا کرتے رہے تھے، کیا جمع پونجی کر کے رہے۔ اگر کہیں گے جی بس ہم ماڑے تھے، کمزور تھے، کام نہیں بنے گا۔ یہ لمبا واقعہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، کام نہیں بنے گا۔ کام بننا ہے دین کی، اپنے عمل کی فکر کے ساتھ۔ ہماری بڑی فکریں، میں نہیں کہتا کہ آپ میں ہوں بے فکر، ہماری بڑی فکریں، بہت فکریں، میں کہتا ہوں کمال فکریں، لیکن ساری دنیا کے ہمیں جہاں پر 4 ٹکے کا مفاد ہو ہم بڑے وہاں پر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر پتا ہو کہ ہم بچے کی فیس بھر رہے ہیں ٹیوشن پر یا اس کی اکیڈمی کے اندر، ہم بڑی فکر کرتے ہیں، بیٹا چاہتے ہوئے نہیں جاتے، اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، بیٹا تیری فیسیں دیکھو، پھر تیرے ایک سیمسٹر کے لیے مجھے 70-80 ہزار روپیہ بھرنا پڑتا ہے، تیرے آنے جانے کے اخراجات ہیں، معاملہ، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں فکر کرتے ہیں کہ بیٹے سے پوچھے بیٹا نماز پڑھی ہے، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، روزے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا بچہ باہر ہوتا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے ہاں بیٹا پھر کیسا سیزن ہے، کتنے کما لیے، کتنے مل گئے۔ کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہے، ابھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے ہیں، روزے رکھے یا نہیں رکھے، اس کی بھی فکر کریں۔ آقا علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے پیغمبر ہمیں کیا فکر دے کر گئے۔ دوسری بات کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام ویسے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا نہیں آپ کے اوپر آ گیا، یہ آپ کے بال سفید ہوتے جا رہی ہے، کیا ہے؟ اور بڑے ماشاءاللہ ہینڈسم، بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک، بڑے باوقار شخصیت کے عامل، یہ بچہ داڑھی کے اندر اور کنپٹیوں کے اندر ایسے اکا دکا تھوڑے تھوڑے بال نکل رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جس طرح بنا بھوکنے بھرتا کہا ہاں صدیق شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات عما یتساءلون وإذا الشمس كورت، کہا صدیق مجھے بوڑھا کر دیا ہے
سورہ ہود نے بوڑھا کیا ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ والمرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ نبا نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ الشمس کفرت نے۔ ان کے اندر قیامت کی ہولناکیاں، اللہ کی پکڑ کے تذکرے ہیں، اللہ کے نظام جزا اور سزا کے اس میں واقعات ہیں۔ پچھلی قوموں نے کیا کیا، ان کے کیا کردار تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اس کے تذکرے ہیں۔ صدیق مجھے فکر کھاتے جا رہے ہیں کہ میری امت کیا کرے گی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ میں جب قیامت کو سوچتا ہوں، آج ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ جس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، لوگوں وہ دن ایسا ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ فکر ہوگی، دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام کی فکر کی وجہ سے بال سفید ہو گئے۔ آج ہمارے بھی بال سفید ہوتے ہیں، آج ہمیں بھی ٹینشن ہے، منہ اتر جاتے ہیں، دل کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، معدے کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹینشنوں کی وجہ سے عام طور پر جب بندے کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، کلاٹ بننے لگ جاتے ہیں بندے کے جسم کے اندر، وینز بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے جب بندہ حد سے زیادہ ٹینشن لیتا ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حد سے زیادہ ٹینشن لیتا ہے اس کے معدے کا مسئلہ بننے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے اس کے دل کا مسئلہ بننے لگ جاتا ہے۔ ہماری بھی فکر ہے، ٹینشن ہے، لیکن سب کچھ اول سے لے کر آخر تک، اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یہ تک اگر ہماری فکر ہے تو صرف دنیا کی خاطر۔ کچھ قیامت کے بارے میں سوچیے جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو پسینہ آئے گا، فکر ہوگی، کرب ہوگا۔ یہ سورج اتنی دور ہے، آپ سائنس پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں میلوں کے حساب سے یہ سورج موجود ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں گرمیوں کے اندر ہمارا دماغ کھولتا ہے، ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، ہم پانی کو تلاش کرتے ہیں، ہم ٹیوب ویل کو تلاش کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم چھپتے کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ سورج قیامت کے دن ایک میل کی مسافت پر ہوگا، ایک میل کی مسافت، لوگوں کو پسینہ آنا شروع ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے پسینہ آئے گا۔ آپ نے سنا جیسے کسی کی فکر اور پریشانی ہوگی ویسے ویسے اس کو پسینہ آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ ان کو سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، اور بالخصوص آپ نے فرمایا کہ الرجل فی ظل صدقتہ، قیامت کے دن بندوں کو ان کے صدقے کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ جتنا کسی کا صدقہ ہوگا ویسے اس کے سر کے اوپر اس کا سایہ ہوگا۔ اس وقت میں جب پسینے کی یہ کیفیت ہوگی کہ نکلتے نکلتے بہتے بہتے آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد پسینہ ایسے جمع ہوگا حتی یلجمہ العرق، پسینہ ان کے لگام تک، یہ ناک تک پہنچ جائے گا، اتنا پسینہ ہوگا۔ اور پھر پسینہ بھی حضرات ہمارے دنیا کے پسینے جیسا نہیں ہوگا کہ جس میں صرف ایک سمیل سی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، یا صرف بندے کو الجھن سی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس پسینے کے اندر بجلی کا کرنٹ ہوگا۔ اس زمانے کی بجلی کا نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے، جبکہ یہ اس زمانے کی یہ بجلی موجود نہیں تھی۔ یہ آج جو ہمارے الیکٹریکل بجلی ہے اس کے اندر کرنٹ اس بجلی کی نسبت بہت تھوڑا ہے۔ اس زمانے کی بجلی جو لوگ جانتے تھے یا آسمانی بجلی جانتے تھے، آسمانی بجلی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، آسمانی بجلی، آپ نے فرمایا لوگوں کے پسینے کے اندر ایسا کرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ تڑپیں گے، چیخیں چلائیں گے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے فرمایا سامنے انہیں دہتی ہوئی جہنم نظر آئے گی، وہ کہیں گے اللہ بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دے، بس اس پسینے کی مشقت سے ہمیں بچا دے، ہمیں اس پسینے کی مشقت سے بچا لے۔ حضرات اس حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ جو اعمال ہیں، یہ قرآن ہے، یہ رمضان ہے، یہ رات کے قیام ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، اپنے آپ کو آمادہ دل کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو قائل کریں، دیکھیں کہ ہم اپنے صبح و شام کہاں گزار رہے ہیں، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں۔
ہماری جلوتیں کس طرح کی ہیں، ہماری خلوتیں کس طرح کی ہیں، ہمارا اپنے ماں باپ کے حوالے سے کس طرح کا رویہ ہے، اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اگر ہم دکاندار ہیں تو اپنے گاہکوں کے حوالے سے ہمارا کیا تعلق ہے، اگر ہم گاہک ہیں تو ہم اپنے دکاندار کے ساتھ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اگر ہم ہمسائے ہیں تو اپنے ہمسایوں کے حوالے سے اپنا کیا معاملہ ہے، ہم مسلمان ہیں اپنی مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضرات یاد رکھیے قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تمہارا عمل ہوگا، میرا عمل مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ کا عمل آپ سے پوچھا جائے گا، زید کا عمل زید سے پوچھا جائے گا، بکر کا بکر سے پوچھا جائے گا، بتاؤ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہاں پر کیا ہم کہیں گے کہ بس ہمیں پتہ نہیں چلا ہے۔ عجیب ہماری سوچ ہے، عجیب ہماری فکر ہے، مسجد سے دور 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 7ویں دن ہمیں جمعے کے لیے ایک مرتبہ آنا پڑتا ہے، وہ بھی ہم گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ حافظ جی نے کھڑا کب ہونا ہے، کہ 1:30 بجے وہ جمعہ پڑھائے گا، پھر ہم بڑے حاجی نمازی ہیں 25 منٹ پر گھر سے وضو کرنا شروع کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں بمشکل آ کر ایک رکعت ملتی ہے، سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ سارا دن کے کام کاج ہم نے جمعے کے وقت میں کرنے ہوتے ہیں، امام کھڑا ہو جاتا ہے، ہم سبزیاں لے کر انڈے آلو خرید کر گھر جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے کام کرنے ہیں، سارا دن ہمارے پاس مصروفیت کا ہوتا ہے، یہ ٹائم سب سے مصروفیت کا ہے۔ یہ تو ہمارا اپنے دین کے حوالے سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدیں ویران ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اپنے دل کی دنیا ویران ہے، دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، دلوں کے اندر بہار نہیں ہے۔ اگر ہماری اپنے رب کے ساتھ وابستگی اور تعلق ہوتا، میں آپ کے سامنے بالخصوص نوجوانان رانا سب کے ساتھ میں مخاطب ہوں، لیکن بالخصوص جوانوں کے ساتھ، حضرات جن کو اللہ پاک نے یہ نوجوانی نئی زندگی عطا فرما رکھی ہے، خوبصورت زندگی عطا فرما رکھی ہے، بھرپور ولولہ انگیز زندگی عطا فرما رکھی ہے، اگر اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں، اپنے رب کی عبادت کے اندر توجہ دیں، رسول پاک علیہ السلام نے جن 7 خوش نصیب لوگوں کے لیے عرش کے سائے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، ان کے اندر ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کی عبادت کا مظہر ہے، روزہ اللہ کی عبادت کا مشاہدہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا یا دیگر تمام امور خیر یہ عبادت ہے۔ اگر ہماری اپنے رب کے ساتھ اس طرح کی وابستگی ہو جائے، کبھی دیکھا کرے کیا ہم نے بھی کبھی لمبے لمبے سجدے کیے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے جوان رانا ہیں، جن کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر قرآن سیکھنا ہے تو معاذ ابن جبل سے سیکھا کرو، بڑے بہترین قاری، صرف 14-15 سال ان کو زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، اسلام والی زندگی، 18 میں مسلمان ہوتے ہیں، 18 سال کی عمر کے اندر 32-33 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا قرآن کے ساتھ وابستگی، ایسا تعلق تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کی پاک بازی کو دیکھ کر، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے فاللہ انی لأحبک یا معاذ، پوری دنیا کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں آپ سے محبت ہے، لوگ محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن میں قربان کروں سیدنا حضرت معاذ ابن جبل کے کردار پر، ان کی شخصیت پر، کہ امام الانبیاء علیہ السلام عام لفظوں میں نہیں بلکہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ معاذ کی محبت وجہ کیا تھی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری بھی ہیں، پھر دیکھیں رات کی عشاء کی نماز، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، عشاء کی نماز نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے، کافی دیر آپ نماز جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی نماز، وہ بھی بڑی بات، یہاں سے پڑھنے کے بعد ان کی بستی مدینہ شریف سے جس طرح 3, 4, 5 میل کی مسافت پر مختلف بستیاں موجود تھیں، ایک بستی میں جاتے، وہ بستی والے، چک والے، دیہات والے کہتے ہیں
معاذ آپ کی قرات بہت اچھی ہے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ عشاء کی نماز نبی پاک کے پیچھے بھی پڑھتے، پھر جا کر عشاء کی نماز اپنی مسجد میں بھی پڑھایا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فقہ اختلاف کرتے ہیں کہ جس آدمی نے پہلے نماز پڑھی اس کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ سیدنا معاذ کی اگر پہلی نماز، ظاہر بات ہے مسجد نبوی کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے نماز فرض ہوگی تو دوسری نماز نفل ہوگی۔ وہ پڑھاتے تھے، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ میں اس واقعے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اتنی محبت، رات کی عشاء کی نماز شروع کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ اتنی لمبی لمبی قرات، اتنی لمبی قرات۔ وہ تو نبی پاک علیہ السلام بعد میں کہنا پڑا معاذ ایسے کرو، تھوڑی سی چھوٹی قرات کر لیا کرو، اتنی لمبی نہ قرات کیا کرو۔ ایک تو جاتے دیر سے اور پھر اتنی لمبی قرات۔ لیکن میں آپ کے سامنے ان کا ذوق اور شوق بتلا رہا ہوں۔ ہمیں تو یہاں پر ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں اللہ کے بندو، آج اور نماز کے لیے تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، ہم پیر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو آدمی پڑھنا بھی چاہتا ہے وہ بھی پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا ہے کہ حافظ جی کب یعلمون تعلمون کہیں گے، ہم نے بھی دوڑنا ہے، آ کر ہم نے ساتھ رکعت میں ایسے کرتے ہیں یا نہیں ہم کرتے۔ وہ لوگ اتنی لمبی قرات کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو کہنا پڑا بات تھوڑی سی کم کیا کرو۔ آج ہمیں ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اللہ کے بندوں او اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ وقت آپ کی مصروفیت کا ہے کہ آپ نے کھانا بھی شاید کھانا ہوگا، آپ نے تراویحوں کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ بالخصوص اپنی جوانی کو سنبھالیے، اپنی عمر کا خیال رکھیے۔ اگر آپ ایجڈ ہو چکے، زیادہ عمر ہے، 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں آپ کے لیے ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قد اعطر اللہ لامرئ قد بلغہ 60 سنۃ۔ آقا فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ پاک نے 60 سال کی عمر دے دی، اس کا اللہ کیا کوئی عذر باقی نہیں بچے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ میری تو عمر تھوڑی دیر میں کچھ کرنا چاہتا، عذر نہیں باقی بچے۔ 60 سال بہت ہوتے ہیں، 60 سال بہت ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اور بندے نے کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے مجھے بدلنے، بس اب شوق پورے کرنے والی بات رہے گی، باقی تو کچھ پیچھے نہیں بچا، کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ آئیے اللہ کے گھروں کی طرف اور تہیہ کریں۔ یہ رمضان المبارک جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرے، شاید اگلا سال ہمیں نصیب نہ ہو، شاید اگلا سال تو بہت دور کی بات ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میری امت کے لوگوں، صلی صلاۃ المودع، جب نماز پڑھتے ہو تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو، شاید اس کے بعد اگلی نماز کا موقع نہ ملے۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھے۔ یہی مسجد، یہی صفیں، غور کیجئے پچھلے سال کتنے ساتھی آپ کے پاس ہوں گے لیکن آج موجود نہیں ہیں، کتنے ساتھی آپ کے محلے دار، مارکیٹوں میں بسنے والے، رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، آج وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، آج اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ حضرات اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں شاید یہ میری زندگی کے آخری روزے ہوں، ان آخری روزوں کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ آدمی بے نصیب ہے جس کو ماں باپ ملے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر پائے، وہ آدمی بے نصیب ہے۔ وہ آدمی بے نصیب ہے جس آدمی کو رمضان ملا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ وہ آدمی بھی بے نصیب ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جناب محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے حضرات میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میرے سمیت آپ سارے بھائی ساتھی تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے یمین و یسار کو دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم ابھی تک محروم تو نہیں ہیں، ابھی تک ماہ سیام کتنا سارا گزر چکا ہے، کیا ہم ابھی تک محروم القسمت تو نہیں ہیں؟ کیا اگر ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہمارے دامن خالی تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت کا ذخیرہ نہ ہو، روزوں کا ذخیرہ نہ ہو، نمازوں کا ذخیرہ نہ ہو، ماں باپ کی خدمت کا ذخیرہ نہ ہو؟
خلق خدا کے ساتھ خیر خائی کا ذخیرہ نہ ہو. اگر ذخیرہ ہے تو خوش ہو جائیے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو آج ہی آگے بڑھیے، ہمت کریے، اپنے آپ کو کمر بستہ کیجیے. رسول پاک علیہ السلام ویسے تو ہر موقع پر نیکی کے پابند تھے، نیکی کو چاہنے والے تھے، لیکن صحیح بخاری شریف کے 30 صفحے پر یہ حدیث سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس کی طویل حدیث موجود ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بڑے نیکی پسند تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، بڑے نیکی پسند تھے، لیکن کہتے ہیں وکانا اجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان آتا تو پھر آپ کی سخاوت بہت تیز ہو جاتی تھی، بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. سبحان اللہ، رمضان ہوتا آپ کے پاس حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار وہ آتے، وہ بھی قرآن پاک کے حافظ تھے. آقا علیہ السلام کی قرآن پاک کے حامل اور حافظ تھے. سامنے جبریل بیٹھ جاتے، کہتے یدارسہ القرآن. بخاری شریف میں ایک اور لفظ ہے یعارضہ القرآن. نبی پاک ان کو روزانہ ایک سپارہ سناتے تھے اور جبریل سنا کرتے تھے، پھر جبریل سنایا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سنا کرتے تھے. یہ جو حافظ آپ نے دیکھا دور کرتے ہیں مطلب کو پکا کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کس طرح دور کیا کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں آقا علیہ السلام صرف قرآن کے حوالے سے نہیں، دنیا جہاں کے ہر قسم کے نیکی کے حوالے سے بہت زیادہ سخاوت کرتے، بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. صحابی کو سوچنا پڑا کہ میں اپنے پیغمبر کے عمل بے مثال کی مثال کس کے ساتھ ہوں. سوچتے سوچتے وہ کہتے ہیں ہاں جی مجھے یاد آ گیا. صحابی کہتے ہیں ہاں جی نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیسے ہوتا تھا. کہتے ہیں کریح المرسلہ تھی، جس طرح تند و تیز ہوا ہوتی ہے وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے رکتی نہیں ہے، کسی کے سنبھالنے سے سنبھلتی نہیں ہے، کسی کے روکنے سے رکتی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نیکی کا عالم بھی یہ ہوتا تھا. آقا کی نیکی کے سمندر کسی رکاوٹ کی وجہ سے رکتے، آپ کا بھی آرام کرنے کا دل چاہتا تھا، آپ کے بھی ازدواجی معاملات تھے، آپ کے بھی خاندان کے معاملات تھے، آپ کا بھی دل چاہتا تھا میں ریسٹ کروں، آرام کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو مجبوری کو اپنی نیکی کے راستے میں دخل اندازی کا موقع نہیں دیتے تھے. اور اس کے ساتھ آخری بات سنیے، پھر جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ اشارے ملنا شروع ہوئے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب آ رہا ہے، آپ کے کام مکمل ہو رہے ہیں. بالخصوص سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کا قول موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح اور تفسیر بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس سورت کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا تھا کہ اے پیغمبر اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ تسبیح اور استغفار کریں. کیا مطلب ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری اعتکاف 20 دنوں کا کیا ہے. کتنا کیا ہے؟ 20 دنوں کا اپنے اعتکاف کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے قرآن کے دور میں 2 مرتبہ کیے، کیونکہ آقا علیہ السلام زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے رب کے پاس پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. حضرات یہ روزے فرض روزے ہم تو سال میں 1 مرتبہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث پاک میں ہر سوموار کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا آقا آپ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ کہا ہاں صحابہ سنو، اللہ پاک کے پاس امت کے میری امت کے اعمال ہفتہ وار جو پیش ہوتے ہیں، ہفتہ وار ہفتے میں 2 دن اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک سوموار کے دن پیش ہوتے ہیں، ایک جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں. لوگوں تمہارے پیغمبر مصطفیٰ کا دل چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت. پھر شعبان کے روزوں کے حوالے سے جو پچھلا مہینہ کی شعبان گزرا ہے امت کے لیے آپ نے فرمایا امت کے لوگوں تم پہلے 15 دن روزے رکھ لیا کرو، آخری 15 دن سے نہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ رمضان کے لیے توانائی حاصل کر لو. لیکن آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے. سیدہ عائشہ اور دیگر
صحابہ کی روایات موجود ہیں، کہتے ہیں عام شعبان کا اکا دکا کوئی دن روزے کا چھوڑتے تھے نہیں تو پورا مہینہ تقریباً آپ شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے۔ امت نے پوچھا اللہ کے پیغمبر عام شعبان کے اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا، کہا لوگوں سالانہ پورے سال کا میزانیہ، بندوں کا میزانیہ، بندوں کا حساب کتاب شعبان کے مہینے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں اس موقع پر بھی تمہارے پیغمبر کا دل چاہتا ہے کہ میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت۔ آقا علیہ السلام کو اپنے رب کے ہاں حضوری کا، رب کے ہاں حاضری کا، اپنے اعمال کی پیشی کا کتنا فکر تھا۔ اللہ رب العالمین یہ فکر ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آخر میں ایک مرتبہ پھر دعا کروں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے یہاں پر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اللہ پاک آپ کو بہترین جزاؤں سے مالا مال فرمائے۔ آخری گزارش یہ ہے، الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے حوالے سے بڑی خوشی